بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے 169 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندروں میں یا دریاؤں میں لوگوں کے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی، قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیراؤں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین بنجر اور سوکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی، پھر بارش ہوئی اور اللہ کی رحمت سے اس میں فصل اگائی۔
ہواؤں کی گردش کے مختلف انداز اور مختلف پہلو ہیں، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہیں، کبھی مشرق سے آ رہی ہیں، کبھی مغرب سے آ رہی ہیں۔ اس گردش میں بڑی حکمتیں کار فرما ہیں۔ ان مظاہر فطرت کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو۔ ان آیات افاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس تک عام لوگوں پر پہنچ نہیں ہوتی، وہ اگلی آیات ہیں جس میں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب اللہ ہی ہیں، شکر اسی کا ہی ہے، اطاعت اسی کی ہے اور عبادت بھی اسی کی ہی کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ یہ دراصل ایک فلسفہ ہے کہ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل نصب العین قرار دے دیتا ہے اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی قوم کے لیے، کوئی وطن کے لیے، کوئی اپنی ذات کے لیے قربانی دیتا ہے، لیکن بندہ مومن یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے اور اسی کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا ہے۔ گویا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا ٹیسٹ ہے، کوئی شے اگر اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو گئی تو وہ تمہاری معبود ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور دولت چاہے وہ دولت ہی ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ اس بندے کا نام خواہ عبد الرحمن ہو، حقیقتاً وہ عبد الدینار ہے، اس لیے کہ وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار آ جائیں، خواہ حرام سے آئیں یا حلال سے، جائز ذرائع سے آئیں یا ناجائز ذرائع سے۔ چنانچہ اس کا معبود اللہ نہیں، درہم و دینار ہوتے ہیں۔ یہاں ظلم شرک کے معنی میں آیا ہے اور ظالم سے مراد مشرک ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا۔ ہر انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چاہے ارباب اقتدار ہوں، چاہے مذہبی مسندوں کے والی ہوں۔ لوگ انہیں اپنا پیشوا اور رہنما مان کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، ان کی ہر سچی جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب عذاب آخرت ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا اور رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیروں کے کچھ کام بھی نہ آئیں گے اور ان سے صاف صاف اظہار برات اور اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ جب جہنم ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو وہ تمام رشتے منقطع کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہیں اور جن کی ناراضی کے خوف سے دین کے راستے پر آگے نہیں بڑھ رہے، یہ سارے رشتے اسی دنیا تک محدود ہیں اور اخروی زندگی میں یہ کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا تو وہ کہے گا کاش ہم نہ سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا۔ آگے ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ ایسی روایات ہندوؤں میں بھی تھیں جنہیں ہم نے بچپن میں دیکھا۔ مثلا کوئی سانڈ چھوڑ دیا، کسی کے کان چیر دیے کہ یہ فلاں بت کے لیے یا فلاں دیوی کے لیے ہے۔ ایسے جانور جہاں چاہیں منہ ماریں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ظاہر ہے ان کا گوشت پھر کیسے کھا سکتے تھے؟ تو عرب میں بھی یہ رواج تھا اور ظہور اسلام کے بعد بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی باقی تھے کہ ابا و اجداد کی رسمیں جو قرنوں سے چلی آ رہی ہوں اور وہ آسانی سے نہیں چھوٹتی، کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں، جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکانہ توہمات کی
بنیاد پر تمہارے مشرک باپ دادے نے اگر کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کچھ کو حلال قرار دیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم شیطان کی پیروی میں مشرکانہ توہمات کے نتیجے میں اللہ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ جو چیز بھی اصلاً حلال اور پاکیزہ و طیب ہے اسے کھاؤ۔